اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ورنہ اب بس الحمد لله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وفوض أمورك إليه فسواه لا يملك كشف الضر عنك ولا تحويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا واعمل عمل أصحاب اليمين فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا أحمده سبحانه سرا وإعلانا وأشكره على ما أنعمنا وأعطانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه عن الشرك مولانا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف من خلق الله إنسانا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا للآديات عنوانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. معزز سامعین، قرآن مجید کی 2 آیات طیبہ کا واقعہ ہجرت سے بطور خاص تعلق ہے، اور دونوں آیات میں سے پہلی سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے اور دوسری سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے. پہلی 90 پارے کی آیت ہے اور دوسری 10ویں پارے کی. پہلی دونوں آیات کا ترجمہ و تفسیر لکھی جاتی ہے اور پھر واقعہ ہجرت کے متعلق چند تقریری نکات خدمت میں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کافر آپ کے خلاف خفیہ تدبیر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا شہید کر دیں یا آپ کو شہر مکہ سے نکال دیں. ادھر وہ سازشیں کر رہے تھے آپ کو ختم کرنے کی، اور ادھر اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا آپ کو بچانے کی اور ان کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنانے کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل یثرب میں اسلام کی روشنی پھیلنے سے کفار کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ کہیں حضور نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کر کے انہی کے پیاس نہ چلے جائیں؟ اگر ایسا ہوا تو پھر اسلام کے خطرے کا سد و باب ہمارے اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ چنانچہ کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے ایک مجلس بٹھائی اور سب سے مشورہ لینا چاہا۔ بعض نے یہ رائے کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک تنگ و تاریک حجرے میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیتے ہیں، اور بعض نے یہ مشورہ دیا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے۔ لیکن آخری فیصلہ ابو جہل کی رائے کے مطابق ہوا کہ مکے میں جتنے قبائل آباد ہیں ان میں سے ایک بہادر منتخب کیا جائے۔ سارے قبائل سے چنا ہوا بہادروں کا دستہ رات کے وقت آپ کے گھر کا محاصرہ کر لے۔ سحری کے وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر نکلیں تو یک بار کی آپ پر تلواروں کا مینا برسا کر آپ کا چراغ حیات گل کر دیا جائے۔ اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ اس طرح مکہ کے سارے قبائل اس قتل میں شریک ہوں گے اور بنی ہاشم کس کس سے انتقام لے سکیں گے۔ آخرکار وہ دیت لینے پر رضامند ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر آسانی کے ساتھ دیت ادا کر دیں گے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کہ آج کی رات ہجرت کی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے اپنے کاشانہ اقدس سے قدم مبارک باہر رکھا اور سورہ یاسین شریف وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ آیت تک آخری آیت تک پڑھ کر ان شمشیر بکف مکی سرماؤں پر پھونکا جو کافر یہ منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلیں گے ہم ان پر محاصرہ کر لیں گے، ان کو گھیر لیں گے اور ان کو سحری کے وقت قتل کر دیں گے۔ یہ منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ یاسین کی آیت مبارکہ پڑھی اور ان کافروں کے اوپر پھونکا تو وہ کافر اندھے ہو گئے، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے آرام سے گزر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی بینائی سلب ہو گئی، نیند سے اگنے لگے اور اللہ کا حبیب اپنے اللہ کی حفاظت میں بخیر و عافیت سے نکل کر اپنے یارو غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور ان کو ہمراہ لے کر غار سور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تشریح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم فرما دیا کہ وہ اس پر خطر و سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے جائے۔ یہاں پر جب یہ منصوبہ بنایا جا رہا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ہجرت پہ جانے سے کیسے روکا جائے، ایک نے کہا اس کو خالی ہاتھ مکہ سے باہر نکال دیا جائے، اکیلا کیا کرے گا؟ شیطان نے کہا ایسا بھی نہ کرو کیونکہ اس طرح بھی ناکامی تمہارا مقدر ہوگی۔ یعنی جب کافر اپنے آپ کے اندر منصوبہ بنا رہے تھے تو شیطان بھی ان کے اندر شامل ہو گیا۔ جب وہ کوئی منصوبہ بناتے تھے تو شیطان اس کو رد کر دیتے تھے۔ جب ابو جہل نے یہ منصوبہ بنایا کہ ان کو رات کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور جب وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو تلواروں کی برسات کر دیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، تو یہ منصوبہ شیطان کو زیادہ پسند آیا۔ تو جو بھی منصوبہ بناتے تھے وہ ان کو
رد کر دیتا تھا۔ اجلاس نے پوچھا، صاحب صدر نے جواب دیا، تم خود ہی تو اس کو جادوگر کہتے ہو اور دنیا جانتی ہے کہ جادوگر نہیں، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں جو جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ یہ شیطان کا کہنا ہے کہ یعنی اگر اس طرح کرو گے تو وہ جادوگر ہے، بلکہ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ جادو جیسے اثر کرتے ہیں۔ یہ اکیلا اور نہتا ہی صحیح اگر کسی قبیلے کے پاس بھی چلا گیا، یعنی شیطان کو کیا ڈر تھا کہ اگر کسی قبیلے کے پاس چلا گیا تو اس کے چند بول ہی اس قبیلے کو اس کی زلفوں کا اسیر بنانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس کو یقین تھا کہ اگر کسی قبیلے کے اندر، کسی بھی گاؤں کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر اگر یہ چل اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اگر انہوں نے ایک الفاظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو قبیلے اس کی طرف آ جائیں گے۔ ایسا بھی ہم نہیں کر سکتے، یعنی ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جو منصوبہ ہے یہ رد کر دیا گیا۔ کیا تم جانتے نہیں، یعنی یہ شیطان کے لفظ ہیں کہ تم جانتے نہیں، اے تے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاندا ہے، اے تے کلمہ نو بھی پتھراں نو بھی کلمہ پڑھا جاندا ہے، اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اے گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے۔ یعنی شیطان کے یہ الفاظ تھے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قبیلے کے اندر چلے گئے تو وہاں جا کر انہوں نے اگر اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو کیا ہوگا کہ وہ سارے ان کے گریدہ ہو جائیں گے، ان کی بات کو مانیں گے۔ ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر چند قبائل کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تمہارے لیے سودا مہنگا ہوگا۔ ہم یہ والا منصوبہ نہیں اپنا سکتے۔ پھر دوسرا منصوبہ پیش کیا گیا کہ ان کو ضدی اونٹنی پر باندھ کر گلیوں میں چھوڑ دو، وہ خود ہی دیواروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کر ختم کر دے گی۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی کے اوپر باندھ دیتے ہیں، ضدی اونٹنی ہے، پاگل اونٹنی ہے، اس کے اوپر باندھ دیتے ہیں اور وہ جب دیواروں کے ساتھ گزرتی ہوئی جائے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ منصوبہ دوسرا پیش کیا گیا۔ تیسرے نے یہ تجویز دی، ارشاد باری تعالی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دے اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عقیدے کے لوگ آج بھی نبی علیہ السلام کے متعلق مر کے مٹی میں مل جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ اہل محبت کا عقیدہ وہ ہے جو امام عشق محبت نے بیان فرمایا ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ شیطان جو اس منصوبے کے اندر شریک تھا، شیطان کیا بولتا ہے، یہ تجویز بھی غلط ہے اور ہمیں ناکامی تک لے جائے گی، کیونکہ تمہارے سامنے اس نبی نے بے جان چاند کو انگلی کا اشارہ کیا، اس نبی نے بے جان چاند کو انگلی کا اشارہ کیا تو آسمان سے زمین پر ٹکڑے ہو کر آ گیا۔ تو جو آسمان کے بے جان چاند کو اشارہ کر کے زمین پر لا سکتا ہے، وہ جاندار اونٹنی کو اشارہ کر کے صدیق کے گھر کی طرف نہیں لے جائے گا۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ اگر اشارہ چاند کو کرے تو اشارہ چاند کے اس طرف اشارہ کرنے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اگر وہ جاندار اونٹنی کو اشارہ کر دے تو کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے نہیں چلے گی؟ یہ منصوبہ بھی غلط ہے اور وہ اپنے یار کو اتار لے گا اور تمہارے ہاتھ کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔
کافروں کی انہی باتوں کو وَيَمْكُرُونَ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں سے اپنے محبوب کو آگاہ فرما دیا اور رات کے وقت اپنے یار غار کو ساتھ لے کر مکہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس سے آگے کا واقعہ دوسری آیات کی تفسیر کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں گے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم میرے پیارے رسول کی مدد نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان کی مدد تو ان کے اللہ نے فرمائی ہے۔ جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے آپ کو مکہ سے مدینے کی طرف تشریف لے جانا ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے۔ جب وہ دونوں نبی و صدیق غار میں تھے، جب وہ نبی فرما رہے تھے اپنے صدیق کو غم نہ کر، یعنی اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین ان پر اتاری اور ان کے ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور کافروں کی بات چال کو سرنگوں کا ناکام کر دیا، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سر بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاعر دربار نبوت حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے حسان، کیا تم نے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ اشعار کہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی یار غار کی مدحت سرائی بھی کی ہے۔ فرمایا سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حسان نے عرض کیا، آپ دو میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں، اور دشمن نے اس کے ارد گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ پر چڑھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول کے محبوب تھے، اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ کا ہم پلہ نہیں سمجھتے۔ حضرت حسان کے یہ شعر سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے۔ فرمایا، اے حسان، تو نے سچ کہا ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شمع جمال مصطفیٰ کے پروانوں کی عزت و احترام اور پیروی کی سعادت سے بہرہ اندوز کرے، آمین۔ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ کفار مکہ نبی و صدیق کے دشمن ہے، اس لیے صدیق کو لے گئے اور علی کو بستر پر سلا دیا، یعنی جہاں پر آقا صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے تھے، جس بستر پر تھے، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر سلا دیا، اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہی پرانی دشمنی صدیق کے ساتھ آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس کی علامت کے کون تھے جو صدیق و نبی کے دشمن تھے؟ یہ ہیں حضور علیہ السلام کے اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتے ہوئے ان مردہ دلوں پر سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے خانہ صدیق اکبر کی جانب روانہ ہوئے۔ آج بھی جن کے سروں پر خاک ہو گئی وہی دشمنان صدیق ہوں گے، کیونکہ خاک مصطفیٰ نے ڈالی ہے، قیامت تک نکل نہیں سکتی۔ پنجابی میں کہتے ہیں، گلے وا گلا نہیں تے پھلی ضرور ہوئے دی، پورا سال خاک نظر آئے یا نہ آئے، محرم کے 10 دنوں میں تو ضرور دکھائی دے گی۔ حضور علیہ السلام یاسین کی تلاوت کرتے تشریف لے جا رہے تھے۔ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے تشریف لے گئے اور ان کو نظر تک نہ آئے، حالانکہ مانتے تھے کہ حضور حاضر ہیں،
جو لوگ آج شور مچاتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، ان کو چاہیے کہ ان سے ہی پوچھ لیں، اور اگر ہم سے پوچھیں گے تو ہم تو یہی جواب دیں گے کہ جب ان بڑوں کو نظر نہیں آتے تو تم چھوٹوں کو کیا نظر آئیں گے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، بوجھل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ بہرحال ثابت ہوا کہ اگر صدیق کی وفاداری میں شک ہوتا تو علی سے بڑا تو نبی کا کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیتے کہ حضور اس کو ساتھ نہ لے جائیں، یہ سارے راز کھول دے گا اور آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ نعوذ باللہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولے اور سر تسلیم خم ہیں تو مجاز یار میں آئے تو کسی ملک کو بھی شان صدیق میں بکواس نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ زبان پر سورہ یاسین کی یہ آیت ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے نبی تو رسولوں میں سے ہے اور سید ہے، راستے پر ہے، اور نبی کسی راستے پر جا رہے ہیں جو راستہ صدیق اکبر کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ وہی ہے جو خانہ صدیق کی طرف جاتا ہے، اور میں ابو بکر کے مقدر پر کیوں نہ قربان جاؤں کہ ہر کوئی در مصطفیٰ پر جانے کی خواہش کرتا ہے، اور ہمارے آقا در صدیق کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا و مصطفیٰ کو پانا ہے تو در صدیق اکبر پر آنا پڑے گا۔ ابھی آقا علیہ السلام سوچ ہی رہے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے بتایا جائے، دروازہ کھٹکھٹاؤں یا آواز دوں؟ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دروازہ کھول کر عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یاد رہے کہ روایت میں دوپہر کے وقت بھی تشریف لانے کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے دوپہر کو تیاری کے متعلق تشریف لائے ہوں اور جھوم کر بولے، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، اور در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو بکر تو آدھی رات تک جاگ رہا ہے، سویا کیوں نہیں؟ عرض کیا، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس دن سے جاگ رہا ہوں جس دن آپ سے ہجرت کی اجازت چاہی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی انتظار کرو، ہو سکتا ہے ہم دونوں اکٹھے ہجرت کریں۔ میں تو اس دن سے اپنی آنکھیں دروازے پر لگائے بیٹھا ہوں اور آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کی خوشبو آئی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ، یعنی صرف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آتی ہے اور اندر سے دروازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھول دیتے ہیں۔ آپ کا دیدار کر کے ساری پریشانی ختم ہو گئی اور سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ یہ کہاں نصیب میرے کہ وہ آپ چل کے آئے، یہ کہاں نصیب میرے کہ وہ آپ چل کے آئے، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، شکر الحمدللہ کوئی آیا ہے مہما اپنا، خونے دل لخت جگر خوب ہے سما اپنا۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ذرا سوچ کر بتاؤ کہ کیا پروگرام ہے، کیونکہ تیرا باپ بوڑھا، بچیاں جوان، گھر میں کوئی دوسرا کمانے والا نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کافروں کو جب پتہ چل جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کو لے گئے ہیں تو تیرے گھر والوں پر سختی کریں گے۔ عرض کیا، حضور اپنا تو روز ازل سے یہی عقیدہ ہے کہ سر کٹے، شعر سنیے گا، سر کٹے کنبا میرے یا گھر لٹے، دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھوٹے۔ الغرض دونوں یار نبی و صدیق مکہ شریف سے نکل کر سوئے طیبہ روانہ ہوئے تو مکہ سے نکلتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یہاں کے لوگ کھوجی یا قیافہ شناس بہت چلاک و ہوشیار ہیں، پتھریلی زمین پر بھی قدموں کے نشان پہچان لیتے ہیں۔ یعنی کافر جو ہیں ان کے پاس کھوجی ہیں، اور وہ ایسے کھوجی ہیں کہ
پتھریلی زمین پر بھی اگر قدم رکھ لیں گے تو ان کو بھی وہ پہچان لیں گے کہ یہاں سے کون گزرا ہے، کہ ایک بندہ گیا ہے یا دو بندے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ قربان جائیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں چاہتا ہوں سفر دونوں کرتے رہیں مگر قدم ایک کے لگے۔ سفر ہم دونوں کرتے رہیں لیکن قدم صرف ایک کے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرض کیا صدیق کے قدم زمین پر لگیں اور آپ کے قدم صدیق کے کندھوں پر لگیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب خدا کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اب قدم دو ہی ہوئے، قدم دو ہی ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اے صدیق تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور ایک بار تو عرش نے بھی جھک کر صدیق کی عظمت کو ضرور سلام کیا ہوگا۔ ابو بکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اٹھا کر لے جا رہے ہو اور ساتھ ساتھ گنگنا رہے ہو، ہم بھی ادھر نکل گئے یار جدھر نکل گیا، مل جل کر ہم جائیں گے یار جدھر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اس کا وزن نہ اٹھا سکتا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، کتنی شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کہ کسی طرف سے کوئی موذی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ کندھے پر بٹھایا ہوا ہے، آگے دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اپنی فکر نہیں ہے۔ سینکڑوں تبدیلیاں رفتار میں جا رہے تھے یہ خیال یار میں، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا سر پر ہما پرندے کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہوں کہ جس پر محبوب خدا کا سایہ ہی نہیں بلکہ محبوب خدا سارا ہی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ مشہور ہے ایک مرتبہ زمین و آسمان کا اس بات پر تکرار اور مناظرہ ہو گیا کہ ہم میں سے کون افضل ہے۔ زمین اور آسمان کا آپس میں تکرار ہو گیا، مناظرہ ہو گیا کہ ہم میں سے کون افضل ہے۔ دونوں نے اپنی افضلیت کے دلائل دینے شروع کر دیے۔ زمین نے کہا میں اس لیے افضل ہوں کہ مجھ پر دریا اور سمندر اور نہریں ہیں۔ آسمان نے دلیل دی، کہا تجھ پر اگر پانی کی نہریں ہیں تو میرے اوپر شہد اور دودھ کی نہریں ہیں۔ زمین نے کہا میرے اوپر باغات ہیں تو میں اس لیے افضل۔ آسمان نے کہا تیرے اوپر خالی باغات ہیں تو میرے اوپر جنت کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ۔ دلائل کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو آخر زمین نے کہا میں اس لیے افضل ہوں کہ میرے اوپر محبوب خدا رہتے ہیں۔ اب آسمان یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگر تیرے اوپر محبوب خدا رہتے ہیں تو میرے اوپر خدا رہتا ہے، کیونکہ خدا کی شان اس تصور سے بلند و بالا ہے، وہ جیسے آسمان پر ہے ویسے زمین پر بھی ہے۔ آسمان نے یہ لفظ نہیں بولا، وہ رہنے سے اور اوپر نیچے کے تصورات سے فراغ الورا ہے، اس لیے آسمان نے یہ نہیں کہا۔ آسمان کے پاس اس دلیل کا توڑ نہ تھا، تب آسمان نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا کہ اپنے محبوب کو ایک بار عرش پر بلاتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم میرے اوپر لگے تو میں زمین کے سامنے یہ کہہ سکوں لو تاجدار ہم بھی ہیں، اگرچہ میرے اوپر رہتے تو نہیں ہیں مگر ایک بار تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو قدموں کو میں نے بھی چوما ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مہد کی تلیوں میں دیکھا۔ ثابت ہوا کہ فی الحقیقت نہ زمین افضل نہ آسمان افضل بلکہ فضیلت ساری مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہے۔
وہ جہاں لگیں گے فضیلت ملتی جائے گی۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے، نفس نفس پہ برکتیں قدم قدم پہ رحمتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم زمین پر لگے تو زمین افضل، آسمان پر لگے تو آسمان افضل، مائی آمنہ کے بطن عطر پر لگے تو وہ افضل، دائی حلیمہ کی گود میں لگے تو وہ ساری دائیوں کی سردار، اور صدیق اکبر کے کندھوں پر لگے تو سارے صحابہ کا سردار۔ سبحان اللہ۔ آگے جا کر غار ثور آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بہت پرانی غار ہے، آپ ذرا باہر رکیے، میں اندر جا کر غار کو صاف کر لوں۔ چنانچہ غار کے سوراخوں کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا، غار کو صاف کیا اور اپنے محبوب کو آواز دی، آوی جاوت تہاد چیرے والیا، آوی جاوت تہاد چیرے والیا، آوی جا یاسین سیرے والیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، آج تو نے مجھ سے پہلے غار میں جا کر میرے لیے غار کو صاف کیا، کل میں تجھ سے پہلے قبر میں جا کر تیرے لیے مزار کو صاف کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار میں جلوہ گر ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں اپنی گود کو محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بچھا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صدیق کی گود میں آرام فرما ہو گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رب اکبر کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو گود میں لے کر رخ ودھا کا دیدار فرما ہو گیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرما ہو گیا کہ اے میرے مولا، مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑا حجہ ہو، کہ شان رکھتا ہے تو محبوب رب العالمین کے دیدار میں کیا لذت ہوگی، یہی وہ نیکی ہے جو غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نیکی کی۔ یہی وہ نیکی ہے جس کے بدلے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری عمر کی نیکیاں دینے کو تیار ہو گئے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سودا مجھے منظور نہیں۔ یعنی جو غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور یہ ایک رات کی نیکی مجھے دے دو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سودا مجھے منظور نہیں۔ پھر جہاں خزانہ ہو، پھر جہاں پر خزانہ ہو وہاں سانپ وغیرہ تو آتے ہی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار مصطفیٰ میں محو ہیں، سانپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسنے میں مصروف ہو گیا۔ بعض اہل عشق کی رائے یہ ہے کہ جب دیدار یوسفی میں محو ہونے والیوں نے انگلیاں کاٹ لی اور انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں اور اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتے ہیں، تو دیدار محمدی میں محو ہونے والے صدیق کو بھی درد کا احساس تک نہ ہوا کہ مجھے کیا چیز ڈس رہی ہے۔ جب محققین کے نزدیک بتقاضے بشریعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ کے ڈسنے کی درد ہوئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے، مگر وہ زمین پر نہ گرے بلکہ رخ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ پر گرے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر اپنے یار غار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھا کہیں گھر والے بچے اور باپ کی یاد نے تو نہیں ستایا؟ عرض کیا حضور وہ تو سب کچھ آپ پر قربان، اب رونے کی وجہ سانپ کا ڈسنا ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب نشہ الفت میں سر شار تھا، نشہ الفت میں سر شار تھا، سر بسر محو خیال یار تھا۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی گھڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ رہے ہیں. نشے میں ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے, صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں مجھے کیا چیز ڈس رہی ہے, کیا چیز تکلیف دے رہی ہے, اسی نشے کے اندر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غمگین ہونا کیسے گوارا ہو سکتا تھا. فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. تیرے پیراں وچ کنڈے نہیں تے جھولی وچ پھل ہے, پیراں وچ ظلمت ہے تے جھولی وچ نور ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن وہی جو خیبر کے دن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دکھتی آنکھ پر لگایا تھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگا کر درد کا احساس تک ختم کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کالے لباس والے کا کالے ناگ قیامت تک بھی حملہ کرتے رہیں گے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, کیونکہ جس کا حامی ہو رسول اس کو مٹا سکتا ہے کون. اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی. اللہم اجعل ابا بکر, اے اللہ ابو بکر کو میرے ساتھ میرے مقام میں بروز قیامت تک جگہ عطا فرما. اس وقت وہی نازل ہوئی کہ آپ کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے. وہ کون سا مقام ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سائے کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دکھائی نہ دیتے ہوں. حنین ہو یا خندق, عہد ہو یا فتح مکہ یا تبوک بدر میں ساتھ, آج قبر میں بھی ساتھ اور کل حشر میں بھی ساتھ. انگوٹھی پر نام لکھانے تک بھی خدا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہونے دیا. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی انگوٹھی پر نام نہیں لکھوایا تھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوایا, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ساتھ ہونا چاہیے. تفسیر کبیر, نہ خدا کو ابو بکر کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا پسند, نہ مصطفیٰ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے فنانی فی رسول ہو گئے تھے کہ اپنی مرضی بھی ختم ہو گئی اور ان کی ہر پسند میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا رنگ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہے. نمبر 1, آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نمبر 1 خوشبو, نمبر 2 حلال عورتیں, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ 3 چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں کون سی اور کتنی چیزیں پسند ہیں, تو انہوں نے بھی 3 ہی چیزیں بتائیں. نمبر 1 مال میرا ہو اور حکم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہو. نمبر 2 بیٹی میری ہو, بستر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اور نمبر 3 نگاہ میری ہو, چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہو. خدا نے تینوں خواہشیں بوجہ تمام و کمال پوری فرما دی. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا کہنے لگا کہ فلاں جنگ میں جب میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا, آپ میری تلوار کی ضد میں 3 مرتبہ آئے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, آپ میری تلوار کے آگے 3 دفعہ آئے, میں نے ہر مرتبہ باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں, خدا کی قسم اگر اس جنگ میں تو میری تلوار کی ضد میں ایک بار بھی آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیتا, بلکہ دشمن رسول جان کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
جو کچھ آج ہم نے اس بیان کے اندر سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تمام صحابہ کرام سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.